بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے مرکزی چیئرمین ابوالفہیم پیر ابراہیم کی رہائش گاہ پر امن سیمینار منعقد ہوا، جس میں ملک میں لا اینڈ آرڈر کی مخدوش صورتحال، بچوں کا اغوا، سیلاب کی تباہ کاریاں اور پاک فوج کی دہشت گردوں کے خلاف قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ شوکت سلطان بٹ، ایم ڈی نیوز، فیصل آباد۔ آئیے امن سیمینار کی کارروائی دیکھتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں کچھ اوپر نیچے تقریریں ہو گئی، اس کی وجوہات تھی، لیکن بات صرف یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب پاکستان کا مقصد صرف اور صرف علامہ مبشر محمود صاحب اور علامہ سجید الدین صاحب انہوں نے پیش کیا۔ ہمارا مقصد صرف فرقہ واریت کا خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ، خود کش حملوں کا خاتمہ عطا کریں، اور اسی طرح ہم ان کے سایہ میں چلتے ہوئے اپنے ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، امن کے لیے کوششوں کو قائم رکھ سکیں۔ پھر سب جب بھی مسیح برادری کو آپ کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر وقت کھڑی رہے گی، اور جہاں کہیں بھی کوئی دہشت گردی جیسا واقعہ پیش آئے گا یا کوئی ایسی مشکلات ہوگی تو ہم مسیحی قوم اس کے لیے ہمیشہ اپنے چرچز میں دعا وہ رہتی ہے کہ ہمارا ملک سلامت رہے، پاک فوج سلامت رہے، تمام ایجنسیاں سلامت رہیں، تاکہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ مذہب بات کی بات ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور ایک پرچم کے سائے تلے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں پاکستان جو ملا ہے، اس کے لیے بھی ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پیر صاحب کی خدمات کو ہم آج بھی سلوٹ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب بھی ہمیں کہیں ضرورت پڑ جائے پیر صاحب اور ان کے صاحبزادے عظیم صاحب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ آپ بھی اپنا ہاتھ بڑھائیں اور دوستوں کو اس کمیٹی میں، بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان میں لے کے آئیں، تاکہ ہم سب کوئی پیر صاحب کے ساتھ مل کر ملک کو بچا سکیں، ملک کی بقا کے لیے دہشت گردی فرقہ واریت کو ختم کر سکیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج سے 10-20 سال پہلے ہم اس طرح آزاد میٹنگ نہیں کر سکتے تھے، ہمیں سپورٹ ایشوز تھے، تو آج ایک وقت ہے پیر صاحب کی کاوشوں سے کہ ہم آزادانہ چرچز میں، مساجد میں آزادانہ عبادت کرتے ہیں اور امن اور صلح سلامتی کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ، آپ آئے، آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ یہ تھے ڈاکٹر دین نواز تیجا صاحب جو گفتگو کر رہے تھے۔ اب ہمارے بین المذاہب امن کمیٹی کے رہنما رانا سجاد اکبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ نہایت ہی قابل احترام پیر ابراہیم چالی صاحب، چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان، ترنت سیفی صاحب، سید الدین صاحب، عظیم ابراہیم صاحب، خواجہ زہیر، ڈاکٹر دین نواز، قاسم منیر شاکر، اور آپ سب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بین المذاہب امن کمیٹی گزشتہ 40 سال سے امن کی آواز بلند کر رہی ہے۔ بے شک امن ہماری ضرورت ہے اور بہت حد تک ملک میں امن و امان قائم ہو چکا ہے، لیکن جیسے کہ ابھی سید الدین صاحب اسٹارٹ میں فرما رہے تھے کہ ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں افراتفری ہے، جیسے بچوں کا اغوا۔ آج کل رومر ہے کہ ملک میں افراتفری کو پھیلانے کے لیے اس چیز کا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اسٹینڈ پر بیٹھیں۔ ہم نے اپنے اتحاد کو، اپنے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ایجنسیز کے ساتھ، ہماری پولیس کے ساتھ، ہماری آرمی کے ساتھ یہ متحد ہو کر اس بات کا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ بھی ایک افراتفری کی نشاندہی ہے کہ مختلف لوگ اس طرح کے پراپوگنڈا کر کے ملک میں افراتفری لاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی فورس کنورژن کے حوالے سے پہلے زیادتی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نکاح کر دیا جاتا ہے، ارلی ایج کا بھی لمیٹیشن جو ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ یہ بے شک ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ ریلیٹ ہے ہمارے ملک میں امن و امان کو خراب کرنے کے لیے۔
تو ابھی آج کل چونکہ ایک ڈیزاسٹر ہمارے ملک کا آیا ہے، بارشوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت پریشانی کا باعث ہے، ہمارے سیاسی حالات بھی اس وقت خراب ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو کاٹنے کے در پہ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سم اپ کرتے ہوئے ہمیں امن و امان کی فضا کو فروغ دینے کے لیے اپنے ایجنسیز کے ساتھ لحاظ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جس طرح محرم الحرام میں ہم لوگوں نے، تمام علماء کرام نے بڑے پیار محبت اور بھائی چارے کے ساتھ محرم الحرام کی امن و امان کو قائم رکھا اور بڑے پرسکون محرم جو ہے وہ گزر گئے، اسی طرح چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کی میں پوری امت مسلمہ کو ربیع الاول کی مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خواہش مند ہوں کہ جس طرح سے ہم نے محرم الحرام میں الحاق کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ گزارے ہیں، اور اسی طرح 12 ربیع الاول کو جب ہم بہت سارے ملاد کے سلسلے میں اور جگہ جگہ پر محلوں میں سجاوٹ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم نے ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھنی ہے جو ملک میں امن و امان نہیں چاہتے۔ تو اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے، قتل و غارت ختم ہو چکی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں امن و امان خراب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہماری اولین ترجیحات ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے مل کے کرنی ہے، تمام مسالت کو ختم کرنا ہے۔ یہاں پر میں ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں، جو ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہیں مشتاق احمد کمبوز صاحب، انہوں نے مجھے میسیج دیا کہ آج کے سیمینار کے حوالے سے ان کو بھی آگاہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ایک میسیج آپ نے ڈلیور کرنا ہے کہ ایک تو وہ تمام